ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے میں 24واں پارہ جو ہے وہ پیش خدمت ہے۔ سورہ زمر کا مطالعہ چل رہا ہے۔ سورہ زمر کے جو بڑے مضامین ہیں، میجر ٹاپکس ہیں، ان میں توحید ہے۔ تو اسی توحید کا بیان 23ویں پارے میں بھی گزرا، کیونکہ سورہ زمر کا آغاز 23ویں پارے سے ہو گیا تھا۔ اب 24ویں پارے کے شروع میں بھی وہی توحید کا مضمون ہے۔ تو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک سوالیہ انداز ہے، استفہامی انداز ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو اللہ کے ماں سوا سے ڈراتے رہتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، بس یہ انسان کی سوچ بھی ہونی چاہیے، یہ انسان کا قال بھی ہو اور اس کا حال بھی ہو، یعنی اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی ہوں اور یہ اس کی کیفیت بھی ہو کہ اللہ مجھے کافی ہے، ہر حال میں، ہر مسئلے میں، ہر پریشانی میں، ہر آزمائش میں مجھے کسی اور در کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے یہ اس آیت کا جو ترجمہ ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کو فریم کر کے جو ہے وہ اپنی دکان میں لگوا لیا۔ تو اب ان کے جو دوست تھے تو وہ انہیں آ کے کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، مطلب آپ کب سے وہابی ہو گئے؟ تو انہوں نے صرف آیت کا ترجمہ لکھا تھا، یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ قرآن میں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ شاید یہ کوئی وہابی میسج ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ تو الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ تو قرآن کا پیغام ہے، یہ تو قرآن کا میسج ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جھنجھوڑنے کے انداز میں کہا جاتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ اگلے کو جھنجھوڑنے کے انداز میں، اس سے سوالیہ انداز میں پوچھا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ تم کہو کہ ایسا ہے، ایسا ہی اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، بس کہو، یہ کیوں نہیں کہہ رہے تم یہ؟ تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی روح کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح انسان کی موت کے وقت اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اسی طرح نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح نکل جاتی ہے۔ تو نیند اسی لیے اس کو موت کی بہن بھی کہا جاتا ہے۔ تو نیند کی حالت میں گویا ہم موت کا تجربہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں کتنی مرتبہ ہمیں موت کا تجربہ کروا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں مروی ہیں کہ صبح اٹھ کے آپ نے بیدار ہونا ہے، تو اس میں بھی عام طور پہ اسی قسم کے الفاظ آپ کو ملتے ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا۔ اور رات کو سونے سے پہلے کی جو دعا ہے اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، بسمک اللہم اموت و احیا، اللہ کے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ تو موت کی تشبیہ بہت حد تک جو ہے وہ نیند کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ایک تو روح کو اللہ تعالیٰ قبض کرتے ہیں جب انسان کو فوت کرنا ہوتا ہے، لیکن جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس وقت روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، یعنی اپنی روٹس بھی نکال لیتی ہے، جڑیں بھی نکال لیتی ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو لوگ فوت نہیں ہوتے تو ان کی نیند میں ان کی روح اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، یعنی نیند میں روح کا اکثر حصہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب یہ جو ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی روح ہے جو کہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے، ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں یہ روحیں چلی جاتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہاں جاتی ہیں، ان کا کیا مسکن ہے۔ لیکن ہم جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے کریکٹرز ہیں جن سے ہم مل رہے ہوتے ہیں، اب وہ کس دنیا کے لوگ ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ریئل میں ہیں یا ہماری اپنی جو ہے وہ ذہن کی کریشن ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کی روح کو تو اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں، اور بقیہ جو ارواح ہیں وہ چھوڑ دی جاتی ہیں، وہ واپس بدن میں آ جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان بہت دفعہ کوشش کرتا ہے میں جاگ جاؤں، بیدار ہو جاؤں، لیکن بیدار نہیں ہو پاتا، سلیپ پیرالائسس جسے کہتے ہیں، انسان پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ اس کی روح واپس باڈی میں آنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن آ نہیں پا رہی، کوئی درمیان میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔
تو عالم برزخ میں آپ کی زندگی کیا؟ آپ کی روح کی زندگی ہے. اس روح کا تعلق، کنیکشن آپ کی باڈی کے ساتھ ہوتا ہے جو قبر میں پڑا ہوتا ہے. لیکن اصلاً جو بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ روح کے ساتھ ہو رہا ہے، جو جزا و سزا ہو رہی ہے وہ روح کو ہو رہی ہے، لیکن اس روح کے واسطے سے آپ کی باڈی پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے. جیسے نیند میں جب آپ کو برا خواب دیکھتے ہیں تو آپ ڈر جاتے ہیں. کوئی نیند میں آپ کو مارے خواب میں تو آپ ڈر کے مارے اٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات چیخ مار کے اٹھ جاتے ہیں برا خواب دیکھنے پہ. اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ فلاں جگہ اس نے مجھے چوٹ لگائی تھی، تو اسی جگہ آپ کو جسم میں، اپنی باڈی میں درد کا احساس، ہلکا ہلکا درد کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ روح کو جو تکلیف ہوتی ہے اور روح کو جو آسائش ملتی ہے اس کا اثر باڈی پہ بھی پڑتا ہے. اس دنیا کی زندگی میں اصل باڈی ہے، یعنی یہ باڈی ہے جو کہ جس کو جزا و سزا ہوتی ہے. اس باڈی کو ہم آسائش پہنچاتے ہیں اور وہ اس کی لذت کو محسوس کرتی ہے. لیکن برزخی زندگی میں اصل روح ہو، اور قیامت والے دن پھر یہ روح واپس باڈی میں آ جائے گی اور انسان کی زندگی پھر مکمل ہو جائے گی. تو نیند کا تجربہ ایک بہت بڑا تجربہ ہے، اور خاص طور پہ جو خواب ہیں، خوابوں کے اوپر انسان غور کرے تو بہت ساری اللہ کی نشانیاں اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں. بہت ساری خوابوں کی تعبیر کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو پرنسپلز ہیں انٹرپریٹیشن آف دی ڈریمز کے، ان کے اوپر ہم نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے گی. نیکسٹ آیات میں پھر وہی جو اس سورہ مبارکہ کا مضمون ہے، یعنی توحید کا بیان ہے، کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے. اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں. توحید سے ان کا دل کوڑنے لگ جاتا ہے کہ کیا بیان کر رہے ہو، تنگ ہوتے ہیں وہ. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور توحید کے علاوہ اگر آپ اور چیزیں ان کو سنائیں، چٹکلے، لطیفے یا بزرگوں کی کہانیاں، فلاں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ مالائی قصے ہوتے ہیں، اساطیر ہوتی ہیں، اس پہ وہ بڑے خوش رہتے ہیں. ہمارے بزرگ اتنے پہنچے ہوئے تھے. وہ جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں جیسے ہمارے یہاں کتابوں میں ملتی ہیں. اذا ہم یستبشرون، اس پہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. قصے کہانیوں پہ، قصے کہانیوں کا دین ان کو بہت پسند ہے. اس کے لیے 4 گھنٹے بھلے بٹھائے رکھیں، چٹکلے، لطیفے، قصے کہانیاں، سٹوریز ان کو سنائیں، تو مالائی قصے سنائیں. جیسے گریکس کی میتھالوجی تھی، اسی طرح ہندوؤں کی میتھالوجی ہے، اب ہمارے ہاں بھی بزرگوں کے نام پہ آ گئی ہے. لیکن جب کوئی قرآن کا سنجیدہ پیغام ان کو سنانا چاہیں گے، کوئی توحید کا پیغام ان کو دینا چاہیں گے، کوئی انہیں عمل پہ ابھاریں گے، کوئی سنجیدہ بات کرنا چاہیں گے، تو ان کے دل تنگ پڑ جائیں گے، بیٹھا ہی نہیں جائے گا ان سے. 5 منٹ کے بعد وہ کہیں گے بس کسی طرح مولوی صاحب کا منہ بند ہو اور ہم یہاں سے بھاگیں. تو یہ معاملہ ہے کہ توحید کا بیان یہ مشرک کے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے، وہ اسے سن ہی نہیں سکتا بیچارہ. نیکسٹ آیات میں گناہ گار کو یہ کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ صرف گناہ نہیں تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، تمام گناہ. جیسے کہ بعض روایتوں میں ہے بھی کہ اے ابن آدم اگر تو زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا گناہوں سے بھر کے لیا تو پھر بھی میں تجھے معاف کر دوں گا، مطلب اگر سچے دل سے توبہ کرے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، انسان کے گناہ بہت تھوڑے ہیں. ہمارے گناہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر انسان اپنے گناہوں کو بڑا سمجھنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، یہ تو کفر ہے. اس لیے کہا گیا یہ مایوسی میں مت پڑو کہ گناہ زیادہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. بس سچے دل سے توبہ کر لی، بس کافی ہے، اللہ معاف کر دے گا. کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا. سچے دل سے توبہ کا مطلب کیا ہے کہ پچھلی دفعہ کے گناہ پہ ندامت ہے اور اگلی دفعہ کے لیے اللہ سے کمٹمنٹ ہے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا. پھر ہو جائے پھر کر لے توبہ، پھر ہو جائے پھر کر لے، کوئی بات نہیں. جس بات سے مغلوب ہو کے گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لے. اور حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. دیکھیں گناہ کرنا ایک گناہ ہے، توبہ کرنا یہ واجب ہے. تو اگر گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا. تو گناہ کر کے تو گناہ نہ کرے. تو اس لیے شیطان کے چکر میں نہ آئے کہ گناہ کرتے ہو پھر توبہ کرتے ہو، گناہ کرتے ہو توبہ کرتے ہو، تو چلو گناہ تو چھوٹ نہیں رہا، توبہ ہی چھوڑ دو. تو مطلب یہ ہے کہ اب ڈبل گناہ کرنا شروع کر دو کہ گناہ بھی کر رہے اور توبہ بھی نہیں کر رہے. نہیں، یہ غلط ہے.
توبہ استغفار کرتے رہے، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ کی دلدل سے نکال لائے گا اس کے استغفار کی برکت سے۔ مایوس نہیں ہونا، اللہ کے ساتھ امید پر رہنا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی یہ ہوتی ہے کہ میں اب اس گناہ سے نکل ہی نہیں سکتا، میں نہیں نکل سکتا، نہیں، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں نکال لائے گا۔ نیکسٹ آیات میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے، وہی جو قرآن کا ایک بڑا موضوع ہے، میدان حشر کے احوال کا ذکر، اور اس دنیا میں جو قیامت قائم ہوگی، برپا ہوگی، اس کا تذکرہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے آغاز کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، زمین سب اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت والے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان جو ہے وہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت برتر ہے اس سے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب بے ہوش ہو کے گر پڑے گا۔ زمین آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوں گے، اور جو کچھ جو ہے وہ آسمانوں میں یا زمین میں ہے سور پھونکنے سے سب بے ہوش ہو کے گر پڑے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ فاذا ھم قیام ینظرون، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ درمیان میں جو وقفہ ہے بعض روایتوں میں ہے کہ وہ 40 سال کا وقفہ ہے، ایک سور سے دوسرے سور کے درمیان۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین روشن ہو جائے گی آپ کے رب کے نور سے۔ ووضع الکتاب، کتاب رکھ دی جائے گی، اعمال نامہ۔ وجیء بالنبیین والشہداء، نبیوں کو لایا جائے گا، گواہوں کو لایا جائے گا، جیسے کوئی عدالت لگائی جاتی ہے۔ وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ قیامت والے دن عدالت لگے گی، نبی آئیں گے، گواہی دینے والے گواہی دینے کے لیے آئیں گے، اعمال نامے لائے جائیں گے، فرشتے جو ہے وہ مجرموں کو پکڑ پکڑ کے لائیں گے، فیصلے ہوں گے۔ ایک عدالت دنیا کی عدالت ہے، یہاں تو جج آپ رشوت کھا جاتا ہے، رشوت کھا کے غلط فیصلہ کر دیتا ہے، یہاں تو آپ جو ہے وہ ظلم کر کے بھی بچ جاتے ہیں۔ آخرت کی عدالت میں کوئی آپ کو بچانے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، وہاں تو کوئی وکیل کام نہیں آئے گا، بلکہ خود وکیلوں کو جنہوں نے اگر ظلم اور زیادتی کی تو ان کو اپنے جو ہے وہ فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ نیکسٹ آیات میں حاملین عرش کی دعا کا بیان ہے، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جیسا کہ قرآن میں ایک اور مقام پہ ہے کہ قیامت والے دن 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوگا۔ تو فرمایا جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو اس عرش کے ارد گرد کے فرشتے ہیں، مالا اعلیٰ کے، اللہ کی جو سپریم کونسل آپ کہہ لیں اس کے جو فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور اللہ پہ ایمان لاتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، یعنی حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے ارد گرد کے جو فرشتے ہیں، ملائے اعلیٰ کے، بڑی مجلس کے، قریبی مجلس کے جو فرشتے ہیں، وہ اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں اہل ایمان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ اہل ایمان کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، یا اللہ آپ کی رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ فاغفر للذین تابوا، یا اللہ جو توبہ کر رہے ہیں ان کو تو معاف کر دے، جو بیچارہ شرمندہ ہے اس کو تو معاف کر دے۔ واتبعوا سبیلک، یا اللہ جو تیرے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، ایفرٹ تو کر رہا ہے نا، چلو گر رہا ہے ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ نیکی تو کر رہا ہے، یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ وقم عذاب الجحیم، اور یا اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ توبہ کرنے والا اور دین پہ چلنے کی کوشش کرنے والا، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے کر رہے ہیں، یہ فرشتے ہمارے حق میں کر رہے ہیں۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور صرف ان کو نہیں، ان کے باپ دادا کو، ان کی بیویوں کو، ان کی اولاد کو بھی جنتوں میں داخل کر۔ تو کام ہی تو صرف کرنے ہیں فرشتوں کی دعا لینے کے لیے، تو گناہ کے بعد استغفار کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، چل نہ پائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، کوشش جاری رکھنی ہے۔ واقعہم السیئات، اور فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ آپ ان کو برائیوں سے بچائیں۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو آپ نے قیامت والے دن برائیوں سے بچا لیا اس پہ تو آپ نے حقیقی طور پہ رحمت کی۔
صحیح معنوں میں آپ نے اس پہ اپنی رحمت نازل کی، تو قیامت والے دن کی برائیوں سے ان کو بچا لیں، ان کو بھی جنت میں داخل کریں، ان کے آباء و اجداد کو بھی، لائف پارٹنرز کو بھی، اور ان کی اولاد کو بھی، اور ان کو جہنم سے بچائے رکھیں۔ تو یہ دعا فرشتے کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے توبہ کو چھوڑنا نہیں ہے، توبہ کو چھوڑنا نہیں۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت والے دن کافر جو ہے نا وہ اپنے آپ سے بیزاری کا اظہار کریں گے، یعنی کیوں ہم نے کیا؟ جیسے دنیا میں بعض اوقات انسان اپنے ماضی کے اوپر بہت پچھتاتا ہے اور کہتا ہے کیوں میں نے ایسے کیا، کیوں میں نے اپنا اتنا نقصان کیا، دیوار کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سر مارتا ہے، بہت دفعہ انسان پچھتاتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ تو قیامت والے دن جو پچھتاوا ہوگا کافروں کا بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ تو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو پکارا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ جتنا تمہیں آج اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے نا اتنا اللہ کو اس سے بھی زیادہ آ رہا ہے تم پر، یعنی جتنا تمہیں اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ کو تمہارے اوپر اس سے بھی زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ استدعون الی الایمان فتکفرون، دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف پکارا جاتا تھا، توحید کی طرف، تم انکار کر دیتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اب وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 مرتبہ ہمیں زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، کوئی رستہ ہے کہ ہم نکل سکیں؟ 2 مرتبہ کی موت، 2 مرتبہ کی زندگی، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کیا تھا؟ روح تھی، جسم نہیں تھا، تو ایک طرح سے انسان کی موت تھی، کیونکہ روح جب جسم سے جدا ہو تو اسی کو ہم اسلامکلی موت کہتے ہیں۔ عالم ارواح میں ارواح کو پیدا کر دیا گیا تھا، پھر اس دنیا میں آ گیا، یہ پہلی زندگی ہے، پہلی موت کے بعد پہلی زندگی ہے، پھر اس کے بعد دوسری موت ہے عالم برزخ، پھر اس کے بعد دوسری زندگی ہے۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ 2 مرتبہ کی موت، 2 مرتبہ کی زندگی تو آ چکی ہے، ایک تیسری مرتبہ کا بھی چانس دے دیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، اب نہیں۔ نیکسٹ آیات میں آل فرعون کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا، اور خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے فرعون کو، فرعون کے بڑے دربار میں، تو فرعون جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہو گیا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو کے میرے وزراء، میرے مشیر ایمان نہ لے آئیں، اور اگر وہ ایمان لے آئے تو میری ساری سلطنت، میری ساری جو ہے وہ اتھارٹی جاتی رہے گی۔ تو اب چونکہ ایمان نہیں لا رہے تھے آل فرعون، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ آل فرعون میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آیا تھا، اس کو قرآن نے رجل مومن کہا، مومن مرد۔ اس نے پھر بڑے دربار میں جو ہے وہ تقریر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں، اور اپنی قوم کو جو ہے وہ خبردار کرنے کے لیے کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لے کے آئے تو ان کو کس قسم کی مشکلات کا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب اس کی تقریر پوری کی پوری وہ قرآن نے نقل کی ہے۔ تو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، قرآن نے اس کو کتنا ویٹیج دی ہے کہ قرآن نے وہ پورے کا پورا کلمہ حق جو ہے وہ بیان کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ تو ظالم کے سامنے کلمہ حق ضرور کہیں، اور اگر وہ آپ کو شہید بھی کر دے تو آپ سید الشہداء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہداء یا تو حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے وسلم کے چچا، یا پھر وہ شخص کہ جس نے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا اور اس نے اس کے بدلے میں اس کو شہید کر دیا۔ تو یہاں پہ وہ رجل مومن کی جو تقریر ہے اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، جو اس نے فرعون کے دربار میں کی، اور یہ رجل مومن جو ہے وہ آل فرعون میں سے تھا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک بندہ جو کہ مومن تھا، یکتم ایمان ہو، اور اپنا ایمان چھپائے بیٹھا تھا، اس نے بات کہی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو اب اس نے جو ہے وہ سپورٹ میں بات کہی۔ تو سپورٹ کریں جس بات کو آپ حق سمجھتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ظالم کھڑے ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ حق سچ پر ہے، اگر میں نے اس کو سپورٹ کیا تو میری گردن اڑا دی جائے گی، پھر بھی سپورٹ کریں۔ یہ رجل مومن وہ بڑے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کر رہا ہے؟ سپورٹ کر رہا ہے۔ ایمان چھپائے بیٹھا تھا، لیکن اب اس نے سوچا کہ نہیں، اب یہ موقع ہے کہ مجھے اپنا ایمان ظاہر کرنا ہے اور مجھے کھل کے بات کرنی ہے، بھلے اس کے بدلے میں میری گردن اڑ جائے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا کہنا یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازشیں کر رہے تھے وہ لوگ۔ فرعون نے جو ہے وہ اپنے درباریوں کو تیار کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم قتل کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری قوم میں تفرقہ پڑ رہا ہے۔
تو اس پہ اس نے کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. جیسے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، حکومتیں جو ہیں وہ حزب مخالف جو اپوزیشن پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو مروا دیتی ہیں، قتل کروا دیتے ہیں. سیاست میں کتنے قتل جو ہے وہ ہمارے ہاں ہوئی ہیں، پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کتنے سیاسی قتل ہوئے ہیں. تو اب کسی کو آپ کس لیے قتل کر رہے ہو؟ ایک تو چلے نا سیاسی مخالفت کی وجہ سے، اور یہاں تو سیاسی مخالفت بھی نہیں تھی. ایسا بھی نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اقتدار چھین لینا تھا. فرعون کو یہ ڈر اور خوف لاحق تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنا جو ہے وہ بنی اسرائیل بھی اور آل فرعون بھی شروع ہو جائیں گے اور اس کے فالورز نہیں رہ جائیں گے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. اب اس بندہ مومن نے اپنی تقریر میں کہا کہ دیکھو ایک بندے کو تم صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ اس کا دعویٰ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی صرف توحید کی وجہ سے اس کا قتل جائز کر رہے ہو. اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے، حضرت موسیٰ تمہیں معجزات بھی دکھا چکے. اور اگر تمہاری بات مان لیتے ہیں بالفرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، فعلیہ کاذب، ان کے جھوٹ کا وبال انہیں پہ ہوگا. وہیں یہ کچھ صادقہ، لیکن یہ بھی تو امکان ہے کہ وہ سچے نکل آئیں. اور اگر وہ سچے نکل آئے تو وہ تو تمہیں ڈرا رہے ہیں عذاب سے. یصبکم بعض الذی یعدکم، تو عذاب تو تمہیں پہنچ کے رہے گا. پھر جب عذاب پہنچے گا تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. اور دیکھو جو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. موسیٰ علیہ السلام اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے پہ نہیں رکھے گا، انہیں کامیاب نہیں کرے گا. اور اگر موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے. تو یہ بات سوچ لو. تو یہ پھر رجل مومن نے جو ہے وہ بڑی دانش اور حکمت سے بھری ہوئی تقریر کی فرعون کے دربار میں. لیکن نہیں، وہ قوم ایمان نہیں لے کے آئی. ان کے مقدر میں تھا کہ انہوں نے عذاب جو ہے وہ جھیلنا ہے. اب جب وہ قوم غرق کر دی گئی، مر کھپ گئے، اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ شکار ہو گئے. تو اب عالم برزخ میں ہے. تو عالم برزخ میں بھی کیا ہے؟ سکون سے ہے؟ نہیں، سکون سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کی بری چالوں سے بچا لیا، اور آل فرعون کو پھر برے عذاب نے پکڑ لیا. النار یعرضون علیہا، اب وہ سمندر میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے، مر گئے. اب قیامت تک کے لیے النار یعرضون علیہا، آگ کے اوپر ان کو پیش کیا جاتا ہے. یعنی آگ میں ابھی داخل نہیں کیے گئے، عالم برزخ میں آگ کے اوپر ان کو پیش کیا جاتا ہے. غدو و معاشیہ، صبح و شام. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو اس دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو. قیامت والے دن وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اس سے پہلے جہنم میں نہیں داخل ہوں گے. جزا و سزا قیامت والے دن ہے. قیامت والے دن سے پہلے جو برزخ میں ہے، عالم برزخ، اس کو ہم کہتے ہیں عذاب قبر. تو عذاب قبر کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہی جو اس آیت میں بیان ہو چکی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. اور یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ نیک آدمی کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور بدکار کے لیے، فاسق و فاجر اور کافر شخص کے لیے جہنم کی کھڑکی جو ہے وہ کھول دی جاتی ہے. یعنی جو اس کا آخرت میں ٹھکانہ ہے اس کو صبح شام دکھایا جاتا ہے، تاکہ نیک ہے تو اس کی خوشی بڑھے، اور اگر بدکار ہے تو اس کی حسرت میں اضافہ ہو. تو عذاب قبر یہی ہے کہ صبح شام اس کے اوپر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے. یہاں قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے، تو قرآن سے بھی عذاب قبر ثابت ہے، حدیثوں میں بھی ہے. ہاں باقی کچھ چیزیں ایسی ہمارے ہاں لوگ مبالغتاً بیان کر دیتے ہیں، جیسے موت کا منظر، اس قسم کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں بہت سے واقعات، قصے، کہانیاں بیان کر دی جاتی ہیں. قبر میں یہ ہوتا ہے، قبر میں وہ ہوتا ہے، اتنا بڑا بچھو ہوتا ہے، یہ وہ ساری باتیں ہمارے ہاں مبالغتاً بیان کر دی جاتی ہیں. وہ چیزیں حدیثوں میں نہیں آتی. اصل میں عذاب قبر ہے، ہاں ہے. تو عذاب قبر کیا؟ کہ روح جو ہے جو اوپر چلی جاتی ہے، ایک جگہ پہ نیک لوگوں کی روحیں جنہیں علیین کہا جاتا ہے، اور ایک جگہ پہ بدکار لوگوں کی روحیں جنہیں سجین کہا جاتا ہے. تو دونوں کے اوپر ان کا ٹھکانہ صبح شام پیش کیا جاتا ہے. مرنے کے بعد کی زندگی انسان کی ایسی ہے کہ جیسے نیند کے ساتھ اس کی کسی طرح کی مشابہت ہے، مکمل تو نہیں کہہ سکتے، کسی طرح کی مشابہت ہے. تو جیسے نیند میں آپ کوئی اچھا اور برا خواب دیکھتے ہیں، تو اس لیے سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ یہ کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے بیدار کر دیا. ٹھیک. تو اب خوابگاہ میں انسان بعض اوقات کوئی برا خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ڈراؤنا خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کوئی اچھا خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے.
تو یہ ہے کہ وہ ٹھکانہ ان کے اوپر پیش کیا جاتا ہے. تو وہ جو ٹھکانہ ہے، ظاہری بات ہے برا خواب بھی ایک عذاب ہے، اس بات کو سمجھیں. برا خواب بھی ایک عذاب ہے. انسان اس لیے تو چیخ مار کے اٹھتا ہے اور بعض اوقات اس خواب سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جاگ ہی نہیں پاتا، اس کیفیت سے نکل ہی نہیں پاتا. اور اچھا خواب ایک نعمت ہے، انسان جو ہے وہ اس سے سرور اور خوشی اور طمانینت کی کیفیت محسوس کرتا ہے. ایک انسان کی خواہش ہے کہ میں یہ کر لوں، میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، اور اگر وہ خواب میں دیکھ لے تو اسے اس سے خوشی حاصل ہو جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ خواب کی کیفیت بھی انسان کے لیے خوشی اور غمی کا باعث بنتی ہے. تو بس آخرت میں جو جزا و سزا ہے وہ مکمل ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایک خاص نوعیت کی جزا و سزا ہے جس کا تذکرہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے اور قرآن میں بھی. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہم اہل ایمان کی لازماً مدد کرتے ہیں. فَإِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. لازماً ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی، دنیا میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت والے دن بھی. ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد نہ کرے، اور اگر آپ کی مدد نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل ایمان نہیں ہیں، آپ کا ایمان نہیں ہے. ایمان صرف زبان کی نوک پہ ہے، دل میں نہیں ہے. تو جہاں ایمان جو ہے وہ قول باللسان سے یعنی زبان سے اتر کے دل کی گہرائی میں چلا جائے اور پھر عمل میں ڈھل جائے، عمل بالجوارح میں ڈھل جائے، تو پھر جو ہے وہ ایسا ایمان ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی لازماً مدد آتی ہے. لازماً اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ دیر لگ جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ لازماً نصرت فرمائیں گے. نیکسٹ آیات میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھو ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی قرآن میں کہا ہے کہ میرے نبی سے دعا کرو، حضرت علی سے دعا کرو، اولیاء اللہ سے دعا کرو، کہیں پہ بھی نہیں کہا. ہر جگہ کیا کہا ہے؟ مجھ سے دعا کرو. اچھا اللہ سے دعا نہیں کرتے جس کے بارے میں واضح حکم ہے. کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ نے کہا مجھ سے دعا کرو. وہ بھائی کیوں نہیں کرتے اللہ سے؟ اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکاریں جن کے بارے میں کوئی ایک حکم بھی قرآن میں نہیں دکھا سکتے. استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. یعنی دعا کیا ہے؟ وہی عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ اللہ نے کہا میری عبادت کرو. عبادت کیا ہے؟ عبادت اصل میں دعا ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. دعا ہی عبادت ہے. اگر دعا عبادت نہیں ہے پھر کیا عبادت ہے؟ تو اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کر رہا ہے تو اس کی عبادت کر رہا ہے. بس سمپل ہے. تو اس لیے قرآن نے یہاں پہ کیا کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو پیچھے بات کس کی ہو رہی ہے؟ عبادت کی نہیں، دعا کی. دعا کو قرآن نے عبادت کہا ہے. جو اللہ کو نہیں پکار رہا وہ تکبر کر رہا ہے، وہ متکبر ہے. سیدخلون جہنم داخرین، یہ جہنم میں داخل ہوگا ذلیل و خوار ہو کے. تو اللہ کو پکارنا بہت ضروری ہے. اللہ کو چھوڑ کے ہر کسی کو پکارے جا رہے ہیں. تو اللہ سے نہ مانگنا، اللہ سے دعا نہ کرنا، یہ تکبر ہے اور جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے. نیکسٹ آیات میں انسانی زندگی کے مراحل کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، آدم کو جیسے آدم کا پتلا بنایا، اس میں روح پھونک دی. پھر اللہ نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، یعنی بعد میں آنے والی جتنی نسل ہے وہ اب نطفے سے چل رہی ہے. ثم من علقہ، پھر نطفہ کیا کرتا ہے کہ وہ ماں کی جو ہے مادر رحم جسے ہم کہتے ہیں یوٹرس میں جا کے وہ اٹک جاتا ہے، لٹک جاتا ہے مادر رحم کے اندر. ثم یخرجکم طفلا، پھر اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پروسیس کر کے بچہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں. پھر بچہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی جوانی کو، بھرپور جوانی کو پہنچتے ہو. ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو. ومنکم من یتوفی من قبل، کچھ لوگ بڑھاپے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. چھوٹی عمر میں 5-7 سال کا بچہ فوت ہو گیا، بعد بھری جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں 18-20 سال کی عمر میں. ولتبلغوا اجلا مسمى، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ایک مدت کو جا کے فوت ہوتے ہیں، پوری عمر گزارتے ہیں اپنی 60-70 سال. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ اس کے مطابق دنیا چلا رہے ہیں. ہمارے ہاں تو جو آتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے شاید دوسرے 60 سال گزار کی جانے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے. ہر ایج کے لوگ جا رہے ہیں، ہر ایج کے لوگ جا رہے ہیں. تو آ رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں. تو آ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں تو اللہ کی طرف جا رہے ہیں. تو انسانی زندگی کی یہ جو مراحل ہیں بس اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے. آنے میں تو ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے کب کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. تو بس ہر وقت تیار رہو. جیسے سفر کے لیے جو ہے نا انسان تیار رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب اعلان ہو کہ جی آپ نے جو ٹکٹس بک کروا رکھی تھی تو آپ کی جو فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی تو اب وہ جانے کے لیے تیار کھڑی ہے.
تو اسی طرح سے آخرت کا یہ سفر ہے، تیاری رکھو بس اس کے لیے ہر وقت۔ نیکسٹ آیات میں رسولوں کا اور خاص طور پہ وحی کا اور کتابوں کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی جزا کو یعنی سزا کو بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، یعنی رسول جو کتاب لے کے آیا اب وہ کتاب کو نہیں مان رہے، جیسے قرآن ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مان رہے، مذاق اڑا رہے ہیں، اور جس وحی کے ساتھ، جس پیغام کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، تو عنقریب یہ لوگ جان لیں گے، اور اب سب کچھ ان کے لیے واضح ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ ابھی تو بیٹھ کے ٹھٹا اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ جی کیسی کیسی باتیں ہیں مذہب میں، لوگ ایسی ایسی باتوں کو مان لیتے ہیں جن کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، سائنس کی بھی انہوں نے اپنی من گھڑت قسم کی تعریفیں کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب یہ جان لیں گے، پتہ چل جائے گا بھائی، تھوڑی سی دیر ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم، جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، اور انہیں کھولتے ہوئے گرم پانی میں جو ہے وہ اس کی طرف دھکیلا جائے گا۔ ثم فی النار یسجرون، اور پھر آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں اللہ کے شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑی امیدیں تھیں کہ وہ تمہیں بچا لیں گے۔ قالوا ضلوا عنا، تو وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ کافروں کا انجام اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں، اور کافروں کے ساتھ جو مکالمہ ہے، ڈائلاگ ہے، اس کو بھی بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ ابھی جو اس دنیا میں اس وقت کافر ہے وہ سوچنے پہ آمادہ ہو۔ لیکن ایک کام جو مسلمانوں کے کرنے کا ہے کہ یہ سارے ڈائلاگز تو مسلمان پڑھ رہے ہیں جو پہلے ہی ماننے والے ہیں، تو یہ کافروں تک کون پہنچائے گا؟ یہ مسلمانوں نے پہنچانا ہے یہ پیغام۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیات یہاں پہ بھی کیسے شروع ہو رہی ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، جنہوں نے کتاب کو جھٹلا دیا۔ اب کتاب ان تک پہنچی نہیں، کتاب ان تک پہنچی نہیں، تو پھر کون پکڑا جائے گا؟ پھر مسلمان پکڑا جائے گا۔ وہ کافر تو تب پکڑا جائے گا جب کتاب مسلمان نے اس تک پہنچائی اور اس نے کتاب کا انکار کر دیا، اور اگر مسلمان نے کتاب ہی نہیں پہنچائی، یعنی بادشاہ کا پیغام جو ہے اگر کسی نے اس کا انکار کر دیا تو وہ پکڑا جائے گا۔ اگر جو پیغمبر تھا جس نے پیغام پہنچانا تھا اس نے پیغام ہی نہیں پہنچایا تو اب کون پکڑا جائے گا؟ اب ظاہری بات ہے پیغمبر پکڑا جائے گا کہ اس نے پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اگلا تو اتنا کہہ کے سائیڈ پہ ہو جائے گا کہ جی مجھ تک بادشاہ سلامت، آپ کا پیغام ہی نہیں پہنچا تھا۔ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے مسلمانوں کے اوپر کہ دنیا میں 8 ارب اگر انسان ہیں ان میں سے 2 ارب سے بھی کم مسلمان ہیں، 1.9 ارب 1.9 بلین مسلمان ہیں، باقی 6 ارب جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ جی 76% تو نان مسلم ہیں۔ ان تک اللہ کا دین پہنچانا، اللہ کا میسیج، اللہ کا پیغام، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہم پکڑے جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں اپنے وسائل لگانے چاہیے، اس کے لیے ہمیں ادارے کھڑے کرنے چاہیے، دعویٰ سینٹرز، دعویٰ اکیڈمیز جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے جو نان مسلموں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دے۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کا عذاب جب اس کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں تو پھر اس وقت ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ایکسیپٹیڈ نہیں ہے۔ جب عذاب دیکھ لیا پھر تو دیکھ لیا نا بھائی، پھر امتحان نہیں رہ گیا نا، پھر دیکھ لیا۔ اس سے پہلے اگر ایمان لے کے آتے ہو تو وہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹیڈ ہے، قابل قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں گے کافر، پھر وہ کہیں گے کہ اب اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جو بھی اللہ کے ساتھ اپنے شریک ٹھہرا رکھے تھے سب کا انکار کرتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمان، لیکن اس وقت ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کو نہیں مانتا تھا یا اللہ کو مان کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، عذاب دیکھتے ہی سب کچھ غائب ہو جائے گا۔ اللہ کو ماننا بھی شروع ہو جائے گا، اللہ کے تمام شریکوں کا بھی انکار کر دے گا۔ پھر اس وقت جو ہے وہ استغاثہ کی دلیلیں اسے نہیں سوجیں گی، وہ سب اس کا انکار کر دے گا، لیکن اس وقت کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کے پہلے بندوں میں بھی یہ سنت اسی طرح سے گزر چکی ہے۔ وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ اس وقت خسارے میں پڑ جائیں گے۔ نیکسٹ سورہ حامیم سجدہ ہے، یہ ابھی سورہ مومن سے، جو پچھلی سورت تھی سورہ مومن تھی، کیونکہ اس میں رجل مومن کا ذکر تھا آل فرعون میں سے۔
اس نسبت سے اس کو سورہ مومن کہا گیا۔ تو سورہ مومن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی یہ صورت ہے یہ بھی حامیم سجدہ ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد 5 اور صورتیں ہیں جن کا جو ہے وہ آغاز حامیم سے ہوتا ہے، ان کو حوامیم کہتے ہیں، یعنی 7 صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ ان کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید ہے، 7 صورتوں کا۔ تو سورہ حامیم سجدہ جو نیکسٹ صورت ہے اس کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے جو مراحل ہیں، سٹیجز ہیں، اس کو بیان کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، کیا اس رب کا انکار کرنا چاہتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ 2 دنوں میں اللہ نے زمین کی پیدائش کی۔ اب 2 دنوں سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ کے 2 دن مراد ہیں کہ اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، لیکن بہرحال 2 دنوں سے مراد بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے 2 دن، اللہ نے ان 2 دنوں میں زمین کی تخلیق کی۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، وہ اللہ جو رب العالمین ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور اللہ نے زمین میں جو ہے وہ پہاڑ گاڑ دیے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، زمین میں برکتیں رکھتی، پھل پھول پودے سب کچھ ضرورت کا ساز و سامان۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ سب، یعنی اس پلانٹ ارتھ کو اللہ نے اس قابل بنایا کہ انسان یہاں رہ سکے، یہاں آکسیجن پیدا کی، یہاں پانی رکھا، یا انسان کی ضرورت کا ہر ساز و سامان رکھ دیا، یا معدنیات جو ہے وہ زمین کے اندر چھپا دیے۔ اور یہ سب کام 2 دن میں زمین بنی، اور 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آپ یوں کہہ لیں کہ فرنش کیا۔ تو یہ 4 دن ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 2 دنوں کا تذکرہ ہے کہ ثم استوى إلى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہی دخان، اور آسمان دھوئیں کی صورت میں تھا، یہ دھواں تھا۔ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، تو اللہ نے آسمان سے بھی اور زمین سے دونوں سے کہا کہ آ جاؤ، چاہے تمہیں پسند ہے یا ناپسند ہے۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم تو دل و جان سے جو ہے وہ آپ کا حکم ماننے کو تیار ہے۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں سے 7 آسمان جو ہے تخلیق کر دیے 2 دنوں کے اندر۔ تو یہ 6 دن ہو گئے۔ تو 6 دنوں میں جو ہے وہ زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی۔ 2 دنوں میں زمین کی تخلیق ہوئی، اور 2 دنوں میں زمین کے اندر جو کچھ انسان کی ضرورت تھا۔ اب مریخ کیا ہے؟ مریخ پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چاند ہے، چاند کے اوپر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے۔ تو اس پلانٹ ارتھ جیسا کوئی اور پلانٹ ہے جہاں انسان رہ سکتا ہو، انسان کی تمام بنیادی ضرورت کی چیزیں؟ تو یہ ابھی تک جو ہے وہ ہم لوگ اس کی سرچ میں، اس کی تلاش میں، ابھی تک ہمیں کوئی ملا نہیں، یعنی سائنس کے لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو فرنش کیا، اور پھر 2 دنوں میں آسمان کو پیدا کیا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اللہ نے اس کا حکم جو ہے وہ نازل کر دیا۔ ہر آسمان کا جو قانون تھا، 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کا اپنا قانون ہے، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں اپنے فزیکل لاز ہیں، لاز آف نیچر ہے، وہ اللہ نے اس میں وحی کر دیا۔ یہ جو آسمانی دنیا ہے، آسمانی دنیا سے نیچے یہاں کیا ہے؟ گریویٹیشنل فورس ہے، یہ قانون ہے، یہ اللہ نے نازل کر دیا اس کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ اور الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، ٹھیک ہے، ویک اور اسی طرح سے اسٹرانگ جو نیوکلیئر فورسز ہوتی ہیں وہ ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں، اس کی وجہ سے یہ نظام ہمارا چل رہا ہے۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور آسمانی دنیا کو ہم نے کیا کیا؟ چراغوں سے مزین کیا، یعنی سارے ستارے ہم نے آسمانی دنیا پہ ٹانک دیے۔ وَحِفْظًا، اور اس کو محفوظ بھی بنایا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اللہ کا منصوبہ ہے، وہ اللہ جو بڑا غالب اور علم والا ہے۔ مطلب کیسا کامیاب منصوبہ ہے، کبھی یونیورس میں آپ غور و فکر کریں۔ نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن انسان کے جو اعضاء ہیں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے، یہ مجرموں کے، یہ فاسقوں کے، یہ رشوت لینے والوں کا گروہ ہے، یہ سود خوروں کا گروہ ہے، یہ ظالموں کا گروہ ہے، یہ جو ہے وہ زانیوں کا، بدکاروں کا گروہ ہے، ٹھیک ہے، یہ شرابیوں کا گروہ ہے، تو گروہ در گروہ ہو جائیں گے۔ حتیٰ اذا ما جاءوا شہد علیہم سمعهم وابصارهم، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے جہنم کے پاس، یعنی جہنم کے پاس جب وہ سب پہنچ جائیں گے تو اب ان کی جو کان ہوں گے، وابصارهم، اور ان کی جو آنکھیں ہوں گی، وجلودهم، اور ان کے جو چمڑے یعنی سکن ہوگی، یہ ان کے خلاف گواہی دے گی، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ بتائیں گے۔ کان یہ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے جو ہے وہ ہم سے یہ گناہ کیے، آنکھیں یہ کہیں گی کہ یا اللہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ خیانت کی، یہ گناہ کی۔
اور انسان کا چمڑا یہ کہے گا یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا، اور وہ اس وقت یعنی وہ کافر یہ کہیں گے وقالوا لجلودہم، اپنے چمڑے سے، اسکن سے، لما شہدتم علینا، کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، یعنی تم نہیں تو جہنم کی آگ میں سڑنا ہے، اور کس نے سڑنا ہے، تم ہمارے علاوہ ہو کیا؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو ان کے چمڑے، ان کے اسکن کیا کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا، وہ خلقکم اول مرہ، دیکھو اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی کی طرف تمہیں دوبارہ لوٹ کر جانا ہے۔ تو انسان کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہ بن جائیں گے، تو انسان کہاں جائے گا جب اس کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ ہاتھ کہیں گے یا اللہ مجھ سے اس نے یہ گناہ کیے، پاؤں کہیں گے یا اللہ مجھ سے چل کے اس نے یہ گناہ کیے، تو اب انسان کس منہ سے انکار کرے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا؟ اس سے انکار ہی نہیں ہو پائے گا، اس کی اپنی زبان اس کے خلاف جو ہے وہ گواہ بن جائے گی۔ تو اس لیے قیامت والے دن جو ہے نا، اس کی گواہی سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ توحید کا اعلان کرتے ہیں، اپنے رب پہ ایمان لے کے آتے ہیں اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ ایک ہے توحید کا اقرار کر لینا، ایمان کا اقرار کر لینا، ایمان لے آنا، یہ تو ہے ہی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی حفظ کرنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا حفظ کو ریٹین رکھنا یہ مشکل ہے۔ تو اللہ کو رب مان لینا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اللہ کو رب مانے رکھنا، کیونکہ آزمائشیں آتی ہیں۔ جب آزمائشیں آتی ہیں تو انسان ڈولتا ہے، جیسے ایک تنکا جو ہے وہ ہوا کے دوش پہ اڑتا پھرتا ہے ادھر ادھر، جیسے کوئی پتنگ جو ہے وہ کٹ جائے اور ہوا کے دوش پہ اڑتی پھرتی ہے، اسی طرح انسان کا ایمان بھی ڈولتا ہے جب آزمائشوں میں وہ گھرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سوچتا ہے کفر کر لوں، کبھی جو ہے وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ لیکن جو آزمائشوں میں ڈٹا رہتا ہے، بیماری کی آزمائش آئی یا بچوں کی آزمائش آئی یا ملازمت کی آزمائش ہے یا کاروبار کی آزمائش ہے، جسمانی آزمائش ہے، ذہنی آزمائش ہے، ہر انسان آزمائش میں ہے۔ دنیا ہے ہی آزمائش کا نام، مشقت ہے۔ اب آزمائشوں میں جو ڈٹا رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتا، بس اللہ کو مان لیا، بس ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے اس کو انہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری حاصل کرو جنت کی جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں ہی فرشتے ان کے اوپر نازل بھی ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ کس آدمی کو؟ اس بندہ مومن کو جو آزمائشوں میں ڈٹا رہے۔ کس پہ؟ اپنے ایمان پہ کھڑا رہے، ایمان سے آگے پیچھے رہو۔ یا تو آزمائش چھوٹی سی آئے تو لوگ کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں، بہت سے جو اپنے دین ایمان سے پھر جاتے ہیں کچھ پیسوں کے عوض۔ نہیں، ڈٹا رہنا بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ فرشتے جو ہے وہ ایسے لوگوں پہ اترتے ہیں، انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دیکھو دنیا کی آزمائش ہے، چھوٹی سی آزمائش ہے، آخرت آنے والی ہے، اور اس میں جو تم چاہو گے، جو مانگو گے، سب ملے گا، سب کچھ، جو خواہش کرو گے اور جو سوال کرو گے سب ملے گا۔ تو یہ ہے آخرت، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے کہ انسان کی ہر خواہش دنیا میں تو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ جو مانگے انسان کو مل جائے ایسا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ جو خواہش کرے اس کو مل جائے ایسا پاسبل نہیں ہے۔ بھلے دنیا جہاں کی اس کے پاس دولت ہو، لیکن جو خواہش کرے وہ نہیں ملتا۔ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاؤں، بن سکتا ہے۔ تو دنیا میں بہت سی لیمیٹیشنز ہیں، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ عورت اس کو نہیں ملتی، مال و دولت ہونے کے باوجود نہیں ملتی۔ تو یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو سب کچھ نہیں ملتا، آخرت میں سب کچھ ملے گا جس کی خواہش کرے گا، جو اللہ سے مانگے گا۔ تو استقامت بہت ضروری ہے، آزمائش میں ڈٹے رہنا اپنے ایمان کے اوپر، اس سے نہ ہلنا اور صبر کرنا بہت بڑی بات ہے۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ یعنی دعوت جو ہے نا، دعوت کو قرآن نے بہت کھولا ہے، دعوت کس طرح سے دینی ہے، منہج کیا ہے، منہج کو قرآن نے بہت کھولا ہے۔ دعوت کا منہج کیا ہے، جہاد کا منہج کیا ہے، دین کو پھیلانے کا منہج کیا ہے، دین کو جو ہے وہ غالب کرنے کا منہج کیا ہے، قرآن نے اس کو بہت کھولا ہے۔ جو بھی قرآن کو پڑھے گا، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، اسے کبھی بھی منہج کے حوالے سے کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہے گی۔ قرآن مختلف میتھڈالوجیز بیان کرتا ہے، مختلف اپروچز جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہے، اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو، اللہ کے بندے یوں کرتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے،
اچھا ایٹیچیوڈ برا ایٹیچیوڈ دونوں برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہارے ساتھ برے سے پیش آتا ہے تو اس سے اچھے سے پیش آؤ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تمہارا دشمن ہے ان قریب وہ تمہارا قریبی دوست بن جائے گا. اگر اس کے اندر تھوڑی کوئی شرم حیا ہوئی اور تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ تمہارا کرم جوش دوست بن جائے گا. اگر شرم حیا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھے سلوک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بدماش کا بدماش ہی رہے گا وہ. وما یلقاها الا الذین صبروا، لیکن دیکھو کہ یہ جو اچھا ایٹیچیوڈ ہے نا، برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا، ایک تو یہ کہ اچھائی کے بدلے اچھائی کرنا وہ تو سب کر لیتے ہیں، عدلے کا بدلہ ہے. ایک یہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اور آپ برداشت کریں اور پھر اس کے ساتھ اچھا کریں کہ شاید اس کو تھوڑی توجہ ہو جائے اور یہ رجوع کر لیں. لیکن یہ بھی ہر کسی سے نہیں ہو پاتا، یہ وہی کر پاتا ہے وما یلقا الا الذین صبروا، جن کے اندر صبر کا مادہ ہے. وما یلقا الا ذو حظ عظیم، اور یہ وہی کر پاتا ہے جس کا کوئی بڑا اللہ کے ہاں سے اس کو کوئی خاص اللہ نے اس کے اوپر کوئی کرم کیا ہو، اس کو یہ ایٹیچیوڈ ملتا ہے کہ وہ برائی کے بدلے میں جو ہے وہ اچھائی کر پاتا ہے. ورنہ تو عام لوگ ہر وقت جو ہے وہ برائی کے بدلے میں برائی کرنے کو تیار رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ برائی کے بدلے میں اچھائی اگلے کی زندگی کو، لائف کو چینج کر دیتی ہے اور اس کو آپ کے دشمن سے آپ کا دوست بنا دیتی ہے. آخری جو آیات ہیں اس پارے کی، اس میں یہ بات ہے کہ کافروں نے قرآن مجید پہ کیسے کیسے اعتراضات گھڑ رکھے تھے، اور کچھ اعتراضات ایسے تھے کہ بالکل بیس لیس، کوئی بنیاد ہی نہیں تھی. جیسے ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن عربی زبان میں ہے، اگر ہم قرآن کو اجمی زبان میں بنا دیتے کسی غیر عربی زبان میں، یا قرآن فارسی میں اترتا، اب جن کی طرف اتر ہے ان کی زبان عربی ہے، تو وہ کیا کہتے لولا فصلت آیاتو، کہ قرآن تو فصیح نہیں ہے. کیوں فصیح نہیں ہے؟ آجمی یوں عربی، کیونکہ قرآن کی زبان اجمی ہے اور ہم عربی ہیں. تو اللہ نے یہ کیا کیا کہ عربیوں کی طرف اجمی قرآن نازل کر دیا. اب جب اللہ نے عربیوں کی طرف عربی قرآن نازل کیا تھا، اب انہیں اس کے اوپر بھی اعتراض ہے، اس کے اوپر بھی انہیں اعتراض ہے. اور وہ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چونکہ عربی ہیں تو اس لیے وہ اپنی طرف سے یہ قرآن بنا کے لے آئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. ایمان لانا پڑے گا، یہ ایک چھلنی ہے جس میں سے گزرنا پڑے گا. اس کے بعد یہ قرآن تمہارے لیے کتاب ہدایت بن جائے گا اور شفا بھی بن جائے گا، روحانی جسمانی ہر قسم کی بیماریوں کے لیے. لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے لیے قرآن ایک بوجھ ہے، ان کے کانوں کے اوپر بوجھ ہے، قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، قرآن کی بات ہی نہیں سننا چاہتے. کیسے؟ کتنے آپ کو ملیں گے قرآن کو پھاڑ دیتے ہیں معاذ اللہ، قرآن کو آگ لگا دیتے ہیں. یورپ میں دیکھیں آپ، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں. ایمان نہیں. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَىٰ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندھے پن میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی قرآن ان کو مزید اندھا بنا دیتا ہے. قرآن کی وجہ سے وہ مزید اندھے ہو جاتے ہیں تاکہ مزید اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں. اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو آپ پکاریں گے بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، حق بات کی طرف، تو ان کو ایسے لگے گا جیسے بہت دور سے کوئی ان کو پکار رہا ہے، بہت دور سے آواز آ رہی ہے. تو بہرحال کافروں کے جو قرآن مجید کے اوپر اعتراضات تھے، آج بھی ہمارے ہاں لوگ اس قسم کے اعتراضات قرآن کے اوپر کرتے ہیں. تو اعتراض بعض اوقات بالکل بیس لیس ہوتا ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال دیکھیں، اعتراض کرنے والے نے اعتراض کرنا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی مین میخ نکالنی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہیں گی سنیں گے، ہمیں ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.